ہمارے ساتھ موجود ہے نبیلہ کامرانی صاحبہ، ان سے ہم جانتے ہیں. یہ دیکھیں کتب بینی کا رجحان جو ہے یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات دیکھتی ہیں آپ؟ اس کی بے شمار وجوہات دیکھ رہی ہوں. نمبر ایک وجہ تو جو ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، سب ٹھیک سے ہے. بڑی وجہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو یہ کہ جب ہم ماڈل جو کر رہے ہیں بینگ اے پیرنٹ، یعنی اگر آپ والد ہیں میں والدہ ہوں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہمیں کیا دیکھتے ہیں 24 گھنٹے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل. وہ کیوں کتاب دیکھیں گے؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 2 گھنٹہ روز بیٹھ کے کتاب پڑھی؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کتابوں پہ بات کرتے ہیں؟ ہماری جو نسل تھی ہمارے والدین کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی، ہم وہی دیکھتے تھے. اس لیے کچھ جیسے کہ قاضی کے گھر کا چوہا بھی سیانہ ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھ لی. ورنہ جس لیول پر وہ تھے اس پر ہم نہیں ہیں، اور اب ہم جس لیول پر ہیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے بہت بہتر ہوں گے، وہ بہت کچھ نیا سیکھیں گے جس کا ہمیں شاید سمجھ بھی نہیں آئے گا، لیکن کتاب پڑھنے والا سلسلہ تقریباً ختم ہو جائے گا. اچھا، آپ کے بچپن میں جب آپ کا بچپن تھا ڈیلی روٹین پہ آپ مطالعہ کرتے تھے بکس کا؟ میں میرے ساتھ جب آپ اسکول اتفاق میں رہا جی کہ میں کتاب پڑھنے سے زیادہ کتاب سنتی رہی ہوں، واہ واہ. کیونکہ میری والدہ کتاب پڑھتی تھی. ہاں اور ہاں. انہوں نے کیا کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا جب میں فرسٹ ایئر میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ بچی بڑی ڈپریس رہتی ہے اور وہ کتابیں پڑھتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے میرے سارے کورس کی کتاب انہوں نے سنانا شروع کی کہ میرا دل لگے اور میں پڑھنا شروع ہو جاؤں. اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی کتاب وہ پڑھ رہی ہوتی تھی انہوں نے مجھے سارا کا سارا قرۃ العین حیدر انہوں نے مجھے ارے واہ سنایا ہے. واہ. اس کے بعد جو کتابیں جتنا علم میرے پاس ہے میں کہہ سکتی ہوں وہ صرف میری امی کی وجہ سے، کہ انہوں نے کیونکہ ان کے اندر تھا تو میرے اندر آ گیا. اچھا نبیلہ صاحبہ، اسٹوڈنٹس کا یہ خدشہ رہتا ہے کہ جی ہمیں جو نوٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں نیٹ سے بھی مل جاتے ہیں، تو کتاب تو ہمیں کون سی دنیا کی سیر کرواتی ہے؟ یہ بھی بتا کون سی دنیا میں لے جاتی ہے؟ کتاب ہمیں ماضی کی سیر کراتی ہے، مستقبل کی سیر کراتی ہے، اور حال سے روشناس کراتی ہے. اور ہم جب ماضی سے جب تجربات لوگوں کے پڑھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسائل جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں. آپ اگر قرۃ العین حیدر کی کتاب آگ کا دریا پڑھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کردار وہی رہ رہے ہیں اور زمانے تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی مسائل وہی رہتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ادب دیتا ہے اور کلچر کا پتہ چلتا ہے، ہمیں جغرافیہ کا پتہ چلتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات کا پتہ چلتا ہے. ہمیں سمجھ لیں سب کچھ ہی کتاب ہی دے رہی ہوتی ہے. ہاں لیکن کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 2-4 ڈائجسٹ پڑھ کے بولوں جی میں نے تو 10 ناول پڑھ لیے. یا آج کل جو خواتین رائٹرز جن کا نام میں نہیں لینا چاہوں گی جو ڈائجسٹ سے ابھری ہیں، ان کی کتابوں کو لوگوں نے ادب کہنا شروع کر دیا اور اس پہ بات کرو تو لوگ خفا ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک وہ ادب نہیں ہے، اس کو پڑھنے سے بہتر ہے آپ نہ پڑھیں. اچھا یہ دیکھا یہ سوشل میڈیا نے کتنا اس میں خلا پیدا کیا ہے کتب بینی میں؟ دیکھیں تبدیلی آئے گی. سوشل میڈیا آ رہا تھا آج سے 13 سال پرانی بات ہے. میرا بھانجا چھوٹا سا تھا اور میں سعودیہ گئی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں ٹی وی چینل ختم ہو جائیں گے. اچھا. تو میں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، ہم تو کیبل والے کو اتنے پیسے دیتے ہیں، ڈش بھی لگاتے ہیں، کتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس نے مجھے کہا نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب سے کچھ سالوں کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ کم تھا، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ 2012-13 میں یوٹیوب پہ پابندی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے میرے پاس وہ علم نہیں تھا. تو جب میں وہاں گئی میں نے دیکھا یوٹیوب پہ دھنا دھن چیزیں چل رہی ہیں، انٹرنیٹ بہت فاسٹ ہے، ڈائل اپ نیٹ ورک نہیں ہے، وائرلیس لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں میرے علم میں اضافہ ہوا. تو جب اس نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں جسٹن بیبر کو دیکھ لیں، فلانے گلوکار کو دیکھ لیں، فلانے اس کو دیکھیں، جب اس نے مجھے دکھایا، اس نے مجھے بتایا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیے گا جیا کہ آج سے 10 سال بعد 8 سال بعد ہر آدمی اداکار ہوگا، ہر آدمی گلوکار ہوگا. اور 10 سال کیا 5 سال بعد ہم سب دیکھا، یعنی 2018 تک بھی ہر آدمی سوشل میڈیا پر آ چکا تھا. تو اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے تبدیلی آئے گی، ہمیں اپنے آپ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے سوچ لیا ہے نا جی اب میں 40 سال کی عمر میں کہاں کچھ پڑھ سکتا ہوں، نہیں، آپ کو اب زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے جب وہ پیٹ میں تھا تو اس کی ماں موبائل کو اسکرول کر رہی تھی، تو اس کے پاس وہ نالج ہے. اور ہم نے میٹرک کلاس میں آ کے پہلی بار 3310 دیکھا تھا. تو ہماری جنریشن میں اور جو میری بیٹی 3 سال کی ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہمارا جنریشن گیپ وہ والا نہیں ہے، ہمارے اندر دادی پوتی والا فرق آ گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا فرق بہت زیادہ ہے. پہلے کیا تھا، ایک ٹی وی آیا وہ ٹی وی چلے جا رہا ہوتا تھا،
یعنی ہمارے گھر میں ایک ٹی وی تھا جو رنگین تھا، جو کبھی ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تب وہ خریدا گیا، جب ہم کالج میں آ گئے تب وہ ہرے رنگ کا ہو گیا، تب ہم نے ایک نیا ٹی وی لیا، اور اس کے بعد وہی ٹی وی چلتا رہا کہ اچانک اسمارٹ ٹی وی کا زمانہ آیا، اور اب تب سے اب تک 10 سالوں میں 3-4 سیٹ بدل چکے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے. تو وہ سستی والا ٹائم تھا، یہ تیزی والا ٹائم ہے، اور اگر آپ اس تیزی کو نہیں پکڑیں گے آپ یقین رکھیں کہ آپ کونے میں پڑے ہوئے ہوں گے کباڑ کی طرح. کوئی شعر، کوئی اچھی سی بات جو آپ نے قرۃ العین محمد کی بات کی ہو، کوئی جو آپ کو یاد رہ گئی ہو، جو آپ اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر کوٹ کرتی، کوئی وہ ہماری نظر کرتے ہیں، کوئی اچھا سا شعر ہے یا کوئی قوال زری کی کوئی اچھی بات ہے؟ اچھا دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں. علمی ادبی شخصیت ہے. نہیں میں صرف طالب علم ہوں، اور میں شاید کوئی ایک شعر جو کبھی ابھی ذہن میں آ رہا ہے وہ مجھے شاید سلیم احمد صاحب کا، اور اس میں یہ ہے کہ ایک برہمن نے یہ آ کے صحن مسجد سے میں کہا، ایک برہمن نے یہ آ کے صحن مسجد میں کہا، عشق جس پتھر کو چھو لے وہ خدا بن جائے گا. یعنی ہم اس شعر سے اپنے حساب سے ہی ظاہر ہے مطلب نکالتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بھی چاہتے ہیں نا وہ آپ کے لیے اہم ہو جاتا ہے. آپ نے سلیم احمد صاحب کا شعر سنایا، غالب کا، حیدر علی آتش کا، حسرت موہانی کا نہیں سنایا، اس کا مطلب بڑی سلیکٹڈ پوئٹری کو ان کے پسند کرتے ہیں، وہ مجھے اندازہ ہو گیا. دیکھیں عموماً روزمرہ حیدر علی آتش اور یہ نہیں، اصل میں دیکھیں وہ سب تو بہت بڑے لوگ ہیں نا، میں شاید اس لیول تک جا ہی نہیں سکتی. اور پڑھنا الگ بات ہے، جذب کرنا الگ بات ہے، اور اس سے پھر کچھ حاصل کر کے بیان کرنا الگ بات ہے.